میں جو دکھ دیا گیا ہے وہ لامحدود تاریخ میں نہیں ہے. ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران ہے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. جی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران ہے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. السلام علیکم ناظرین، آج 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی 134ویں یوم پیدائش. لیکن ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہم اپنی سیاسی تاریخ میں ایک ایسے نہج پہ ہیں، ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا جو تصور پیش کیا تھا، ایک سیکولر مسلم ریاست کا تصور، ہم اس تصور سے بہت دور جا چکے ہیں، ہم کھو چکے ہیں. اور خاص کر کے لوگ جب آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سے حصوں میں، چند حصوں میں لوگ طالبان کی طرح کا طرز حکومت یا طرز معاشرت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس خیال کو، اس دلیل کو، اس آرگومنٹ کو مزید تقویت ملتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے قائد کے بنیادی تصور کو کھو دیا ہے تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ اور اگر ہم واپس اس تصور کی طرف جانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس بنیادی سوال کے ساتھ ناظرین، میں آج لاہور میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ موجود ہوں. یہاں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ تحریک پاکستان میں، پاکستان کی تشکیل کے لیے جو تحریک چلی، اس میں اس شہر لاہور کا بہت سینٹرل، بڑا کلیدی، بڑا مرکزی کردار تھا، خاص کر کے نشر و اشاعت کے حوالے سے. تو آج لاہور سے ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں. اور میرے ساتھ ناظرین آج یہاں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے آڈیٹوریم میں ایک بڑا ہی ڈائیورس، ایک بڑا پھیلا ہوا، ایک بڑا ڈیفرنٹ قسم کا پینل ہے. یہ اس قسم کا پینل نہیں ہے جس میں سیاستدان ہوتے ہیں، جس میں سیاسی تجزیہ نگار ہوتے ہیں، جس میں کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے دانشور ہوتے ہیں. میرے ساتھ آج ایک ایسا پینل ہے جس میں مختلف سوچ ہے، مختلف انداز ہے. وہ لوگ ہیں جو پاکستانی معاشرے کے ممتاز شخصیت ہیں، جو پاکستانی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے، کوئی دانشور نہیں ہے. میں آپ سے ذرا ان کا انٹروڈکشن کرواتا چلا جاؤں. میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں جواد احمد صاحب، گیت گاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نیشنلسٹ ہیں، کلاکار ہیں. جواد، a very warm welcome to this discussion. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. ناظرین، جواد صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں بشپ الیگزینڈر جان، جو پاکستانی مسیحی اقلیت کے نمائندہ ہیں، ممتاز شخصیت ہیں. بشپ صاحب، a very warm welcome. Bishop Sahab, also let me congratulate you for Christmas as well. Oh, thank you. The same to you. اور ناظرین میرے اس طرف ہیں مبشر لقمان، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، پاکستان کے ممتاز ٹیلی ویژن براڈ کاسٹر. لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مبشر جو ہیں وہ ایک فلم میکر بھی رہے ہیں. مبشر، ویری وارم ویلکم. Thank you. ناظرین، مبشر کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں ریما خان صاحبہ، پاکستان کی ممتاز اداکارہ، آرٹسٹ ہیں. لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ریما آرٹسٹ ہونے کے علاوہ، ایکٹریس ہونے کے علاوہ، ریما جو ہیں وہ ایک پروڈیوسر بھی ہیں، ریما ایک ڈائریکٹر بھی ہیں، ریما فلمیں بناتی بھی ہیں. ریما، ویری وارم ویلکم ٹو دس ڈسکشن. ناظرین، میں یہ ضرور کہوں گا شروع میں کہ جہاں ہمارے اس پینل میں بڑی وسعت ہے، مختلف قسم کی سوچ اس میں پائی جاتی ہے، مختلف انداز اس میں پائے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پینل میں وہ آواز موجود نہیں ہے جو پاکستان کے اندر یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے، یہ ملک جو ہے اسے اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا. اور ایک بیلنس ماڈریٹر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس پوائنٹ آف ویو کو اس ڈسکشن میں لے کر آؤں، اور اسی جگہ سے میں اس کا آغاز بھی کرتا ہوں. مبشر سے میں اپنا اوپننگ کویسچن کرتا ہوں. مبشر، جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے قائد کے بنیادی تصور کو کھو دیا اور یہ ایک سیکولر مسلم ریاست اس کو ہونا چاہیے تھا، اور ہم ایک غلط ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں، ہم نے ایک شاید مذہبی ریاست بنانے کی کوشش کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ملک کو، ایک ریاست کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، مسلمانوں کے نام پہ حاصل کیا گیا، تو پھر در حقیقت اس کو ایک اسلامی ریاست ہونا ہی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کا شکریہ، آپ سب کو
آپ سب کا شکریہ. آپ لوگ ہیں الیگزینڈر بشپ. میری کرسمس ٹو یو اینڈ ایوری کرسچن برادر اینڈ سسٹر. میں بتاؤں محیط صاحب, یہ میں معذرت کے ساتھ میں آپ کی سوچ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. یہ ایک کنفیوز سوچ ہے بالکل. اور یہ پاکستان میں آج کل ایسے بڑے لوگ ٹیلی ویژن پہ آ گئے جن کو ایک بڑا کنفیوزڈ آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ پیچھے سے ہم لوگ ہندوستانی ہیں, انڈیا پاکستان کا میچ ہو ہم پاکستانی ہیں, نوکری ہم نے دبئی میں کرنی ہے, نیشنلٹی کینیڈا کی چاہیے, مرنا مکے میں ہے, دفن مدینے میں ہونا ہے. بابا چاہیے کیا تمہیں, تم مانگتے کیا ہو؟ آئی مین سیدھی سی بات ہے. کس چیز کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس ملک میں رہنے والوں کو؟ ہم اگر ایوالو کر رہے ہیں, یہ ایکیڈیمک ڈبیٹ تو ہو سکتی ہے کہ اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرہ یا اسلامی قوانین, یہ ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ تو ہو سکتی ہے, بٹ اپنی اچیومنٹس تو دیکھو کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں, 150 زیادہ ممالک ہیں. یو آر دا 6th country in the world to become a nuclear power. اور کو بن سکی آج تک؟ ایران اپنے تیل کے ساتھ تو بن نہیں سکا. تم نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیم بنا لیے, تم نے دنیا کے 7th biggest رائس ایکسپورٹر ہو گئے, دنیا کے 8th biggest ویٹ پروڈیوسر ہو گئے, تم نے دنیا میں 5 ورلڈ کپس لے لیے ہیں, نہ صرف کرکٹ میں بلکہ ہاکی میں, اسکواش میں, سنوکر میں. ہماری یوتھ جو ہے وہ جا کے آئی ٹی میں اس وقت ایکسیل کر رہی ہے. ہم نے بی سی سی آئی کے تھرو پوری دنیا کو ماڈرن بینکنگ سسٹم انٹروڈیوس کرا کے دیا ہے. ہم نے فیض احمد فیض پیدا کیا, ہم نے فراز پیدا کیا, ہم نے اتنے لوگ بڑے پیدا کیے, ہم نے خواجہ خورشید انور پیدا کیا, ماسٹر عبداللہ پیدا کیا. آپ کو شرمندگی ہوگی, مجھے نہیں ہے. نہیں, میں نے تو کہا ہی نہیں کہ ہمیں شرمندگی, نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں کہ ہمیں شرمندگی. میں تو آپ سے یہ بنیادی سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے قائد کے تصور کو کھو دیا, اگر اس ملک کو بنایا گیا اسلام کے نام پہ, اگر قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے یہ نعرہ مارا کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک ملک چاہیے, تو اس میں کیا خرابی ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, he wanted a state for the Muslims of the subcontinent with the minorities playing their equal role over there. I mean, اس کے بعد آپ نے اس کو, اگر آپ اور میں کنفیوز ہو جائیں اور اس کو ڈیبیٹ کو کہیں اور لے جائیں تو وہ اور ایشو ہے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ نہ آپ کا موجودہ جمہوری نظام قائد اعظم کے دل کے قریب تھا. میرا مطلب ہے کہ یہ آپ اور میں کنفیوزڈ ہیں. قائد اعظم واز ناٹ کنفیوزڈ. قائد اعظم واز ناٹ کنفیوزڈ. قائد اعظم ایک سیکولر ریاست کی تشکیل کرنا چاہتے تھے. اچھا, یہاں سے بھی ہم لیتے ہیں کوشچن ذرا کوئکلی, میں جواد آپ کا بھی پرسپیکٹو اس میں لے لوں. آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کچھ مبشر کہہ رہے ہیں؟ اچھا, سیکولرزم جو ہے اس کو عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لا دینیت ہے, کہ جی جہاں پہ کوئی مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو. ہاں, سیکولرزم ہے کیا آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ سیکولرزم یہ ہے کہ تمام مذاہب جہاں پہ بالکل ایکوالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو پریکٹس کر سکیں لوگ اپنے مذاہب کو, اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس ہو ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس کو, کیونکہ اگر ہم اس کے باہر جاتے ہیں اس دائرے سے تو پھر ہم اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. جیسے زیادہ لبرل کوئی ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ جی دین کو ختم کر دیں, سارے مذاہب کو ختم کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہسٹری بتائے گی اپنے کورس کے اندر کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن کیا ہم قائد کے بنیادی تصور سے بھٹک گئے ہیں, جو بنیادی سوال ہے؟ دیکھیں جی, مجھے تو یہ نہیں پتا اصل میں ایگزیکٹلی, میں پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ ان کا بنیادی تصور اس وقت کیا تھا. اس وقت کا تصور جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کولونائزیشن جو تھی, کلونیل رول تھا, ڈچ تھے, فرینچ تھے, برٹش تھے, ان کے اپنی کالونیز تھیں. اور اس زمانے میں اکانومی اس طرح کی تھی کہ آہستہ ان کے ہاتھ سے گرفت سے نکل رہی تھی ان کی اکانومی, جو کہ ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے وہ ان سے پہلے ان کا بوم کا پیریڈ تھا, جو جس کو کہتے ہیں کہ کیپٹلزم کا جو بوم تھا. اس کے بعد آہستہ نیچے جا رہا تھا, انہوں نے اپنی کالونیز کو آہستہ فرگو کرنا شروع کیا. اسی زمانے میں یہاں پہ تحریک ہو رہی تھی سب کانٹیننٹ میں. وہ تحریک جو تھی اس کو بہت زیادہ ایک دم ملا, بوم ملا اس کو, اس کے اندر بہت بڑا سمجھتے ہیں امپیٹس اس کو فراہم ہوا. کیونکہ بھگت سنگھ کے مرنے کے بعد جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد اسپیشلی ایک جنگ آزادی کی ایک